الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة واليوم الآخر. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاصول الثلاثہ میں فرماتے ہیں اور آخرت کا دن. دن کے تین اصول ہیں: اللہ کو پہچاننا، اللہ کے دین کو دلائل سے پہچاننا اور اللہ کے نبی کو پہچاننا. پہلا اصول اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننے پہ گفتگو ہو گئی. اللہ کے دین اسلام کو دلائل سے پہچاننا، بتایا گیا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس کا ذکر ہوا. پھر ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان. اس پر گفتگو ہو گئی. آج گفتگو ہے آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان. اور پھر اسلام کا ہی جو تعارف ہوگا الاحسان، احسان. اس کے بعد پھر ہم داخل ہوں گے دین کا تیسرا اصول، اللہ کے نبی کو پہچاننا. تو ابھی ہم دین اسلام کے تعارف میں چل رہے ہیں. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کا رکن بھی ہے. اور اس کو جانے بغیر کوئی اسلام کو اچھی طرح نہیں پہچان سکتا، کیونکہ دنیا ہے، ختم ہونے کے بعد آخرت ہے. آخرت کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اور جن کا حساب و کتاب ہوگا. آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا آخرت سے پہلے ہے، اور آخری بولتے نا، یہ آخری ہے، لاسٹ ہے. یعنی آخرت کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی دنیا نہیں، بس وہ اینڈ ہے. کہاں سے شروع ہوئی؟ عالم ارواح سے، مادر رحم سے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، قبر، حشر، اور پھر آخرت جنت و جہنم کی شکل میں حساب و کتاب کے بعد. اس کے بعد کوئی دن نہیں، آخری دن ہے وہ. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں آخرت کا دن. آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ایمان کا رکن ہے، اسلامی عقیدہ ہے. اور آخرت کے دن پر ایمان آدمی کا اس وقت تک نہیں مضبوط ہوگا جب تک یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. پہلا عقیدہ آخرت پر ایمان کا مطلب بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد جب 2 بار سور پھونکا جائے گا تو اٹھایا جائے گا. جو کب کا مرا ہے، ہزاروں سال پہلے کا مرا ہو، جب فرشتے سور پھونکیں گے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پہلا سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو کیا صورت ہوگی؟ قبروں سے جلا دیے گئے تو جس بھی شکل میں وہ جلنے کے بعد وہ ان کے جسم جس شکل میں رہے ہوں گے دنیا میں، اس شکل میں 3 شکل ہوگی ان کی، یعنی 3 صورتیں ہوں گی. وہ ننگے پاؤں ہوں گے، ان کے پیر میں جوتا نہیں ہوگا، پہلی چیز. ان کے بدن پر لباس نہیں ہوگا، ننگے بدن ہوں گے. تیسری چیز، غیر مختون ہوں گے. جیسے مرد کا ختنہ ہوتا ہے تو وہ جس حالت میں پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے. کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. اللہ نے فرمایا کہ جس طرح پہلے وہ دنیا سے پیدا ہوا تھا، تو پہلے آدمی پیدا ہوتا تو لباس نہیں رہتا جسم پہ، ختنہ نہیں رہتا، اس کا پیر میں جوتا نہیں رہتا، اسی طرح سے قبروں سے لوگ اٹھیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے نبی لوگ ننگے ہوں گے، مرد اور عورتیں، کیا کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی. آپ سوچیں کہ کتنا سخت دن ہوگا. آدمی تھوڑی سی مصیبت میں ہوتا ہے تو دوست کو نہیں پہچان پایا، مہمان کو نہیں پہچان پایا، فون پر آواز نہیں پہچان پایا.
اس دن آدمی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، اتنا سخت دن ہوگا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اللہ کہ یوم آخرت پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، جہاں ایمان کا ایک حصہ ہے، اسلام کی شناخت ہے، وہیں اس کا انکار کفر ہے. کوئی اس کا انکار کرے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسلام ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 میں سے کسی کا بھی کوئی انکار کرے، نہ مانے، تو گویا اسلام اس کے پاس مکمل نہیں ہے. اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے کہ دنیا میں آئے، کھائے پیے، مست رہے، موج اڑائے اور پھر واپس ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ ایسا نہیں ہے. تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور میری طرف واپس آؤ گے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. کفار یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے. یعنی کافروں کا کیا عقیدہ ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے. کفر کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا. ہمیں عقیدہ دیا کہ تم آخرت کے دن پر ایمان رکھو، مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے. تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی خبر پاؤ گے تو دیے جاؤ گے. تو ایمان بالآخرہ میں پہلی چیز کہ مرنے کے بعد آدمی اٹھایا جائے گا، زندہ اٹھایا جائے گا، ننگا بدن، ننگا جسم، ننگے پیر اٹھایا جائے گا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے عمل کا حساب و کتاب ہوگا. کیا کیا دنیا میں؟ اپنے عمل کے ساتھ پیش ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. ہر جمعہ کو یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے نا، سورہ الغاشیہ میں، کہ ہماری طرف پلٹنا ہے اور ہمارے ہی ذمے تمہارا حساب لینا ہے. سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ میں آخرت پر ایمان کا بڑا جامع پیغام موجود ہے. آپ دیکھیے کہ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں سورہ حامیم سجدہ پر الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، سورہ دہر پڑھتے تھے، اور جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں الغاشیہ پڑھتے تھے. ان چاروں صورتوں میں آخرت پر ایمان کا مضبوط پیغام ہے، کیونکہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی. تو ان صورتوں میں لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں قرآن کو. ٹھیک ہے، پورا قرآن سمجھنے کی فرصت اگر نہ ملے تو کم سے کم وہ صورتیں جو اہم مواقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کوئی ایسی ترتیب بنائیں، ایسا شارٹ کورس کہ ان صورتوں کو ورڈ اور میننگ کے ساتھ اس طرح سیکھ لیں کہ قرآن کو آپ کم از کم ان صورتوں کو سمجھ جائیں. پھر ان صورتوں کو سمجھ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا قرآن کو پورا سمجھنے کا. سورہ اعلیٰ ہے، سورہ الغاشیہ ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، سورہ الدہر ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ کافرون، سورہ اخلاص جو مغرب میں آپ پڑھتے تھے. کن کن مواقع پہ کون کن سی صورتوں کا آپ اہتمام کرتے، ان کا ایک کورس آپ بنا لیجئے. ٹھیک ہے، پھر ان کی ٹریننگ لے لیجئے. اس دورے کے بعد اتنا قرآن ہمیں سمجھنا ہے ہر حال میں، جو بھی شکل ہو. اتنا جب سمجھ جائیں گے تو یہ ایسی کتاب ہے کہ آپ کو شوق کھینچ کر لائے گا، یار یہ تو بہت پیاری چیز ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے. اب یہ آپ کے اوپر، یہ آپ کا ہوم ورک ہے اس کورس کے بعد کہ آپ کیا کرتے ہیں. لیکن ایمان بالآخرہ کو سمجھنے کے لیے سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ سجدہ، سورہ الدہر مکمل پیغام موجود ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا،
حساب کتاب کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 نیکی کا بدلہ ملے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو ایک گناہ کرے گا اس کو ایک ہی گناہ کا بدلہ ملے گا، اس پر ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا. اور وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ترازو پر آپ دیکھیں سامان رکھا جاتا ہے. اب تو ترازو آٹومیٹک آ گئے، الیکٹرانک آ گئے کہ کتنا وزن ہے سامنے مشین آپ کو بتا دے گی. اب تو اور آسان ہے سمجھنا کہ آپ کی نیکیاں رہیں گی ترازو پر. اب وہ ترازو کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. لیکن اس ترازو سے ہمیں اس ترازو کو سمجھنا آسان ہے کہ جب ہم ایک طرف جو ہے کلو یا بٹکھرا وہ جو ہے وہ رکھتے ہیں یا پیمانہ وزن کرنے کا، دوسری طرف سامان ہم وزن کر لیتے ہیں. الیکٹرانک ترازو میں کچھ نہیں، صرف سامان رکھ دیجئے، مشین بتائے گی کتنے گرام ہے کیا ہے. تو آپ کی نیکیاں رکھی جائیں گی کتنے گرام ہے، آپ کے گناہ رکھے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرے گا. لیکن اس سے ہمیں اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانہ کے برابر. رائی کا دانہ کتنا بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اگر وہ بھی نیکی ہوگی وہ بھی آ جائے گی، برائی ہوگی وہ بھی آ جائے گی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹی بھی نیکی ہو یا بڑی، وہ سب کے سب آپ دیکھ لیں گے. ایمان بالآخرہ میں، آخرت میں مرنے کے بعد اٹھائے جانا پہلی چیز، اس کے بعد حساب کتاب. حساب کتاب میں ایک بڑی نعمت جو ایمان والے کو ملے گی. ایمان دنیا میں اگر ہے مضبوط تو حساب کتاب بھی آسان ہوگا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مومن بندے سے قریب ہو جائے گا اور اس سے پوچھے گا، یہ بتا تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کو یاد کر رہے ہو، یاد ہے کہ فلاں دن فلاں وقت تم نے فلاں گناہ کیا تھا؟ کہے گا ہاں. اس کے بعد پھر کسی گناہ کو یاد دلائی، دیکھو یہ گناہ تم نے کیا تھا نا فلاں ٹائم میں، کوئی اور نہیں تھا؟ کہے گا ہاں. اس کے گناہوں کو اللہ یاد دلائے گا. اب یہ سمجھے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، اب تو میری چیز کوئی چھپی نہیں رہے گی، اب اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. تو اللہ کا وہ بندہ اللہ کے سامنے اقرار کرے گا اور وہ سمجھے گا کہ اب وہ ہلاک ہو گیا. تو اللہ کہے گا کہ بندے، دنیا میں نے تیرے ان گناہوں پہ پردہ ڈالا، آج تک کسی کو نہیں پاتا، تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں اور دنیا میں کوئی نہیں جانتا. سنو، آج میں ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ایمان باللہ مضبوط ہے، تعلق باللہ مضبوط ہے. گناہوں کو اللہ گنائے گا تاکہ بندہ یہ نہ جانے کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا، نہیں جانتا، اس کو علم نہیں ہے. یہ بتانا اللہ سینے کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے، معاف کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. اور اس کے برعکس کافر اور منافق، ان کو اس بھرے مجمع میں بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا تھا اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. 24 دسمبر آج ہے، کل 25 ہے. کرسمس میں پوری عیسائی اور مشینری دنیا اللہ پر کتنا بڑا جھوٹا الزام لگاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. تو پیدائش تو سارے نبیوں کو ہوئی، ان کی بھی ہوئی، کوئی بات نہیں. اللہ کا بیٹا کہنا اتنا بڑا کفر، اتنا بڑا کفر ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے تو بھی کم ہے عذاب کے طور پہ. کیونکہ یہ اللہ پر سب سے بڑا الزام اور بہتان ہے جو مشرقی دنیا، عیسائی دنیا اس 25 دسمبر کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی. مسلمان نہیں جانتا، سمجھتا ہے کہ جنرل اور عام تہوار ہے، اسی طرح سے یہ ہے. یہ تہوار کفر در کفر کا سب سے بڑا تہوار ہے. ایمان بالآخرہ میں پہلی چیز مرنے کے بعد اٹھائے جانا،
دوسری چیز پھر حساب و کتاب سامنے آنا. حساب کتاب کیوں ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ اگر پڑھائی ہوتی ہے اور اگزام نہ ہو تو فیصلہ ہوگا کس نے پڑھا ہے کس نے نہیں پڑھا ہے. ہر کلاس کا اگزام ہوتا ہے، اس میں بھی جو مین اگزام ہوتا ہے 10ویں کا 12ویں کا یا فائنل ایئر کا، اس کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو سرٹیفکیٹ ملے گی، جاب ملے گا، یا ہمیں کچھ کاروبار کرنے کے لیے پرمیشن ملے گا. اگر اگزام ختم ہو جائے تو پھر یہ نہیں فیصلہ ہو پائے گا کس نے پڑھا ہے کس نے نہیں پڑھا ہے. اللہ نے بھی ایک نظام بنایا ہے، اگر امتحان نہ لیا جائے تو ہر آدمی اس دن کہے گا کہ میرے رب میں تجھ پر ایمان رکھتا تھا، میں تیرے نبی پر ایمان رکھتا تھا. جو دنیا میں جھوٹ بولے گا اس کو جھوٹ بولنے میں کیا ہے، لیکن نہیں، اس کا عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. قبر کی پہلی منزل سے اس کا حساب شروع ہو جائے گا. اور حساب اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان اس کے لیے تیار رہے، ایگزام کی تیاری. قبر کا پہلا جو سوال ہوگا تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون، اس کا تعلق ایمان، عمل اور عقیدے سے ہے. اور اس کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا. حساب و کتاب کے بعد پھر کیا مرحلہ ہوگا؟ یا تو جنت یا تو جہنم، یعنی یہ بدلہ ہے. اٹھایا جانا نمبر 1، اٹھائے جانے کے بعد حساب کتاب نمبر 2. حساب کتاب کا فائنل نتیجہ جنت یا جہنم اسے ملے گی. اب یہ آخرت کا دن ہے، اب اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے. جنت آخری، جہنم آخری، اب کچھ بھی نہیں. جو نعمت چاہے گا جنت میں پا جائے گا. صرف تمنا کرو بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے. جس بھی چیز کی انہیں سوچنا ہے وہ چیز ان کے سامنے آ جائے گی. اور سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے پوری دنیا اور دنیا سے بڑی دنیا کے برابر اس کو جگہ دی جائے گی. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آج تو دنیا کے لیے دنیا کے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں، آخرت بھولے جا رہے ہیں. صحابہ کے پاس دولت کم نہیں تھی. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دولت کا اندازہ لگائیں تو آج کے دنیا کے چند بڑے تاجروں سے زیادہ دولت مند تھے. لیکن ایمان بالآخرہ ہے کہ دولت رہنا کوئی بڑی چیز نہیں، لیکن اس کا حق ادا کرے، آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے. جنت و جہنم یہ نتیجہ ہے. جہنمی پریشان ہوں گے، لیکن اس کے بعد کوئی راستہ ہی نہیں، اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اگر جہنمیوں کو پیاس لگے گی تو اتنا کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا کہ چہرہ جھلس جائے گا. پانی گرم اگر کسی کے اوپر پھینک دو جل جاتا ہے، وہ پینے کے لیے لگائیں گے چہرہ جل جائے گا. پانی اگر اندر چلا بھی گیا تو ان کی اتڑیاں کٹ جائیں گی، اتنا گرم پانی ہوگا. لیکن اب جب فیصلہ ہو گیا اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو اٹھایا جانا مرنے کے بعد، حساب کتاب نمبر 2، اور حساب کتاب کے بعد تیسری چیز جنت و جہنم کی شکل میں فیصلہ. یہ ایمان بالآخرہ کا کہ یہ تفصیل ہے. اس کے بعد ایمان بالآخرہ سے ہی جڑی ہوئی چیز موت ہے. تو اس کو سب لوگ مانتے ہیں، بھائی مرنا ہے، یہاں سے ہماری آخرت شروع ہو گئی. کچھ لوگوں نے عقیدہ یہ رکھا غیر مذاہب میں، کافروں میں، کہ بندہ اگر اچھا ہے تو ایک جنم لے گا اور دنیا میں آئے گا اچھے انسان کی شکل میں، برا ہے تو سانپ بچھو اور بندر کی شکل میں آئے گا. یہ باطل اور فاسد عقیدہ ہے. آج تک کوئی یہ نہیں کہا کہ سانپ ہے تو فلاں آدمی ہے، یہ کتا ہے تو فلاں آدمی ہے. کسی کو سنا ہے؟ یہ بس ایسے ہوائی اور فضول عقیدہ ہے. مر گیا، یہ 3 مرحلے ہیں. قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، اٹھایا جائے گا. دوسرا مرحلہ حساب کتاب. تیسرا جنت و جہنم کا. اور موت، یہاں سے آخرت شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس سے سوال و جواب ہوگا. یہ ایمان بالآخرہ میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ فرشتے آئیں گے اور اس سے یہی 3 سوال پوچھیں گے: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہیں. جو دنیا میں دین پر ثابت قدم رہا ہوگا
وہی سوالوں کا جواب دے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. دنیا میں جو ثابت قدم رہے گا وہی. اب جیسے کہتے ہیں لوگ قبر پہ کفن میں کلمہ طیبہ لکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ وصیت نامہ لکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ قبر میں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھ دیتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں اس کا، کچھ بھی فائدہ نہیں اس کا ہوگا. اس کی مثال لیجئے، عبداللہ بن ابی منافق تھا، مر گیا تو اس کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ تھا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہوں نے کہ میرے والد کے کفن کے لیے اپنا کرتا دے دیجیے. آپ نے دے دیا. کہا جنازہ بھی پڑھا دیجیے. تو اللہ نے آپ کو منع کر دیا اور آیت اتاری کہ یہ منافق تو جہنم میں جائیں گے ہی، اللہ ان کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اگر آپ 70 بار بھی دعائے مغفرت کریں، ان تستغفر لهم 70 مرہ لن یغفر اللہ لهم. 70 بار بھی، یعنی تعداد کی کثرت کی چاہے جتنی بار بھی معافی ان کے لیے طلب کرے، اللہ ان کو نہیں معاف کرنے والا ہے. نبی کا کرتا، نبی کا پسینہ، نبی کے جسم کی خوشبو، یہ بھی نہیں کام آئے گی اگر آدمی دنیا میں ایمان پر نہیں ہے. تو کچھ لوگ حج کرنے جائیں گے تو وہاں کفن خریدیں گے، کفن خرید کر کے اس کو زمزم سے دھولیں گے، اس کے بعد کہیں گے کعبہ کے پردے سے اس کو ٹچ کر دو، چھو دو اور پھر لے آؤ، مرنے کے بعد کفن ہوگا. یہ لوگوں کے اندر ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، زمزم سے محبت ہے، کعبہ سے محبت ہے، لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ چیز اس کے کام آ جائے گی یا اس سے اس کی آخرت آسان ہو جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں. بغیر عمل کے آخرت نہیں سنورنے والی. کعبہ کا پردہ ہی اگر کسی کو مل جائے، پردہ ہر سال بدلتے رہتا ہے نا، اگر کوئی پردہ لے لے اور اس میں کفن میں آ جائے اور ایمان نہ ہو تو کوئی فائدہ ہوگا؟ نبی کا کرتا غلاف کعبہ سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا، کیونکہ غلاف کعبہ ایک کپڑا ہے، کعبے پہ چڑھایا جاتا ہے احترام کے لیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جو لباس چلا گیا، اس سے زیادہ قیمتی لباس کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ تبرک کی چیز کیا ہوگی؟ برکت کی چیز کیا ہوگی؟ مگر اللہ نے کہا نہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو قبر کا فتنہ یہ ایمان بالآخرہ کا ایک حصہ ہے. ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں قبر کے فتنے سے بچا لے. ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد آپ دعا پڑھتے تھے نا، تحیات درود، اللہم انی اعوذ بک من فتنة پڑھیے دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات والمأثم والمقرب. 7 قسم کے فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. جہنم کے عذاب سے، یہ ایمان بالآخرہ میں ہے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، قرض کے فتنے سے، گناہ کے فتنے سے. ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا میں کیا پیغام ہے ہم غور نہیں کرتے ان کی معنویت پر. کتنے خطرناک فتنے ہیں یہ. آدمی انہی کا شکار ہوتا ہے نا. دجال کا فتنہ آئے گا قیامت کے قریب، قبر کا فتنہ بھی سامنے ہے، زندگی اور موت کا فتنہ. سب کی زندگی میں فتنے ہیں. زندگی میں 2 فتنے ہیں بہت بڑے. ایک شبہات کا فتنہ، آدمی کے ایمان اور عقیدے میں کمزوری ہوتی ہے تو بہت جلدی وہ باطل سے متاثر ہو جاتا ہے، شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہیں سے وہ بدعت میں، کفر میں، الحاد، دہریت میں پڑ جاتا ہے، اور یہ خطرناک شبہ فتنہ ہوتا ہے. اور دوسرا شہوات کا فتنہ، آدمی کے پاس اقتدار ہے، پاور ہے، دولت ہے، مال ہے، ساری خوشحالی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، تو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کوئی شراب پی لیا، کوئی بدکاری کر لیا، کسی کو قتل کر دیا، ظلم کر دیا، یہ کہ میرا کوئی کیا کر سکتا ہے. تو شہوات کا فتنہ اور شبہات کا، دونوں فتنے زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں. قرض کا فتنہ، آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، قرض کی 2 صورت ہے. ایک قرض برائے حاجت، ضرورت مند ہے، دوا علاج کے لیے قرض لے رہا ہے، چھت نہیں اس کے پاس، سایہ کے لیے قرض لے رہا ہے،
تعلیم کے لیے ضرورت کی چیز ہے. ایک ہے ڈیکور کے لیے قرض لینا. آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، سوچیں گے ماروتی گاڑی ہے، آپ فارچونر لینا چاہتے ہیں، فارچونر ہے، بی ایم ڈبلیو لے کے قرض لینا چاہتے ہیں، تو یہ ڈیکور زینت کا فتنہ ہے. یعنی یہ قرض وہ ہے جو آپ کو فتنے میں ڈالے گا. آپ کے پاس ہے تو آپ لیجئے بی ایم ڈبلیو اور فارچونر، لیکن قرض لے کر کے آپ خود فتنے میں پڑ رہے ہیں. گناہ کا فتنہ، گناہ تو ایک سے ایک ہیں، تو فتنے تو قبر سے، آخرت سے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اور عذاب قبر کا فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے کہ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. بہت سارے لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، کس نے دیکھا ہے. قبر کے عذاب کا انکار کرنا کفر ہے. فرعون اور اہل فرعون جو فرعون کے راستے پر تھے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، کہ ان پر صبح و شام آگ کا عذاب پیش کیا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن نہیں ہے قبر کا عذاب، یہی آیت ہے دلیل، عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا کہ فرعون اور ان کے گھر والے جو ان کے راستے پر تھے سخت عذاب دو، اور قبر کا عذاب تو ہوگا ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو دکھا دے، سنا دے. لیکن اگر تم کو قبر کے عذاب کی جھلک ایک بار دکھا دی جائے گی تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. کتنا خطرناک عذاب ہوتا ہے قبر کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بتایا اور کہا کہ سنو، اللہ کے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے تم اللہ کی پناہ طلب کرو، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو. قبر کا فتنہ بڑا خطرناک ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تھے روتے تھے، زارو قطار روتے. لوگوں نے پوچھا جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے، یہاں آ کر اتنا روتے ہیں قبر کی زیارت پہ؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر کوئی یہاں نجات پا گیا تو آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. قبر کی تاریکی، قبر کی گہرائی، قبر کا عذاب، قبر کی کیفیت. حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد قبر ہی کے پاس کھڑے تھے، جیسے ہوتا ہے نا چند لوگ کھڑے رہتے ہیں، تو ایک شخص کو بلائے، نوجوان کو اپنے پاس، ادھر آؤ. آیا، اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو مردہ آج دفن کیا گیا ہے اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس آ جائے تو سب سے پہلے یہ کون سا کام کرے گا بتاؤ؟ تو اس نے کہا سب سے پہلے اعمال صالحہ کرے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، توبہ اور استغفار کرے گا. کہا یہ چیز تم جانتے ہو. سنو، اگر یہ سب چیزیں اس سے چھوٹ گئی، فوت ہو گئی، یہ نہیں کر سکا تو کم از کم تم اس موقع کو مت گنواؤ. سمجھ رہے ہیں نصیحت کو؟ کہ جب تم جانتے ہو کہ واپس آئے گا تو یہ کام پہلے کرے گا، تو تم ابھی زندہ ہو تو کم از کم تم ان کاموں کو فٹافٹ کرو، جلدی سے کرو، تم سے یہ چیز چھوٹنے نہ پائے. یہ اہتمام ہوتا تھا سلف صالحین کا قبر سے متعلق. اور مشہور حدیث بار بار سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قبر میں بندہ سوالوں کے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آسمان سے آواز دی جائے گی کہ اس کے لیے جنت کا بسترا بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اور تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جائے گی اس کی قبر وسیع ہو جائے گی.
ہماری نگاہ میں وہ قبر کا گڑھا ہے، لیکن اس کو اب چونکہ وہ برزخ کی زندگی ہے، دنیا سے تعلق نہیں ہے، اس کو اللہ وہ نعمت دے گا، اور جب خوش ہو جائے گا دیکھے گا تو کہے گا اللہ جلدی سے قیامت قائم کر تاکہ اپنے گھر والوں کو بتا دوں، کہا جائے گا نہیں تو آرام کر ابھی۔ تو ایمان بالآخرہ میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ کون کون سی چیزیں ایمان بالآخرہ میں شامل ہیں؟ پہلی چیز مرنے کے بعد اٹھایا جانا، دوسری چیز حساب کتاب کے لیے پیش ہونا، تیسری چیز جنت و جہنم کی شکل میں فیصلہ، اور پھر ایمان بالآخرہ ہی میں موت اور قبر، یہ چیزیں مرنے ہی سے متعلق ہے، آخرت سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایمان بالآخرہ جب بندے کا مضبوط ہوگا تو اس کی زندگی پر کچھ تبدیلیاں آئیں گی، کچھ اثرات اس پہ اوپر آئیں گے، یعنی کچھ رزلٹ اسے ملے گا۔ ایمان کا رزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ پہلا رزلٹ جو ملے گا آخرت پر ایمان کا، کہ بندے کے اندر رب کی اطاعت اور فرما برداری کا شوق پیدا ہوگا۔ جو کچھ کرے گا اب سوچے گا اب تو مرنا ہے، چلو یہ بھلائی کا کام کر لو۔ ایمان بالآخرہ میں اطاعت کا شوق پیدا ہوگا۔ دوسرا رزلٹ اس کی زندگی میں ملے گا، یہ پہچان ہے اس کا ایمان کیسا مضبوط ہے، کہ وہ معصیت اور گناہ کے کاموں سے دور رہے گا، اس لیے کہ اسے حساب کتاب کا علم ہے، سزا کا علم ہے، تو گناہ کے کاموں سے دور رہے گا۔ یہ دوسرا رزلٹ ملے گا۔ اور تیسرا رزلٹ جب ملے گا کہ دنیا کی کوئی چیز چھن بھی جائے اس کی تو وہ غم نہیں کرے گا، اس کی نیکی اور اس کا ایمان سلامت رہے، اللہ اسے اتنا دے دے گا کہ وہ بھول جائے گا ساری چیزوں کو۔ تو ایمان بالآخرہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا نیکی کا شوق ہوگا، برائی سے نفرت ہوگی، اور کوئی چیز فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اولاد کی موت ہو جائے، ملازمت نہ ملے، جاب نہ ملے، کاروبار میں کوئی گڑبڑی ہو جائے، بندہ ٹینشن نہیں لے گا۔ کیوں؟ کچھ لے کر تھوڑا جانا ہے اپنے رب کے پاس، عمل صرف جائے گا۔ یہ تو دنیا میں جینے کے وسائل تھے، کم زیادہ زندگی میں یہ سب چیزیں آئیں گی۔ آخرت پر ایمان جہاں ایمان کا حصہ ہے، وہیں اللہ نے پچھلی قوموں میں بعض کو یہ دکھایا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کس نے کہا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، ہم نہیں مانتے۔ یہ سوال بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن جب تجلی اللہ کی ظاہر ہوئی تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ ایک دلیل، بنو اسرائیل میں ایک آدمی کا قتل ہوا، اور کس نے قتل کیا، جھگڑا ہونے لگا، ایک فریق نے کہا فلاں نے، دوسرے نے کہا فلاں نے، جھگڑا ہو گیا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور بہت بڑا میٹر سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرے، اور گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے چہرے پر یا جسم پر مارے۔ اب انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ تو یہ معجزہ اللہ نے رسول کی زندگی میں دکھایا کہ لوگ جان جائیں کہ جیسے یہ مر کر زندہ ہوا، اللہ اسی طرح قادر ہے کہ سب کو موت دے کر کے زندگی دے گا۔ پچھلی قوموں میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، مردہ قبر سے نکل آتا تھا۔ تو انبیاء کو اللہ نے یہ معجزے دے کر کے قوم کے لوگوں کو مطمئن کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب تو کیسے مردے کو زندہ کرے گا، مجھے ذرا بتا دے۔ تو اللہ نے کہا کیا ایمان نہیں رکھتے مجھ پر؟ کہا ایمان تو ہے لیکن میرا دل ذرا مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ 4 پرندے لو، چڑیے لو، سب کو بوٹی بوٹی کر دو، ٹکڑے ٹکڑے، 4 پہاڑیوں پر رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔
بلایا اور سب زندہ ہو کے اڑتے ہوئے آ گئے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب تو مجھے بتا کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا. تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, کیا تم مجھ پر ایمان نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, ایمان تو ہے کیوں نہیں ہے, ذرا میرا دل اور مطمئن ہو جائے. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ, 4 چڑیوں کو لو, کاٹو بوٹی بوٹی, رکھو پہاڑ پر, بلاؤ, دیکھو کیسے وہ آتی ہیں. سورہ البقرہ کی 260 نمبر آیت میں پوری تفصیل ہے. تو یہ دلیل ہے کہ اللہ نے بوقت ضرورت مردوں کو زندہ کر کے دکھایا تاکہ لوگ جان جائیں کہ یہ ایمان اسے ہوائی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اسلام دین فطرت ہے اور یہ حقیقت ہے. اور اب آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کی بات تھی, ہم تو نہیں مانتے. انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے, زمین مردہ ہو جاتی, جب گرمی ہوتی ہے پورا جو ہے گھاس پھوس سب سوکھ جاتے ہیں, پھل سوکھ جاتے ہیں, پودے سوکھ جاتے ہیں جو پانی نہیں پاتے. پھر بارش ہوتی ہے تو کیسے وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, ہریالی ہو جاتی ہے. تو جس طرح مردہ زمین کو اللہ دوبارہ زندگی دیتا ہے, ہری بھری کر دیتا ہے, اسی طرح انسان جب مر جائے گا, مرنے کے بعد اللہ اسے دوبارہ زندگی دے گا. تو ایمان بالآخرہ شریعت سے, عقل سے, حس سے, چاروں طرح سے ثابت ہے. آخری چیز وہ بھی سمجھ لیں, آدمی کبھی کبھی خواب دیکھتا ہے, خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اڑ رہا ہے, خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے, کوئی اسے دوڑا رہا ہے. الگ الگ قسم کے خواب ہوتے ہیں. جو آدمی بیٹھا ہے اس کے پاس, اسے نہیں پتا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے, لیکن وہ سویا ہوا پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے. تو یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں اس سے بھی ہم اس زندگی کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک قریب میں بیٹھا ہوا آدمی فنا جو سویا ہے خواب کی دنیا میں اس کی حقیقت نہیں جانتا. تو ہم یہاں رہ کر کے قبر والوں کی حقیقت کیسے جانیں گے, وہ کس پوزیشن میں ہیں, کیسے ہیں, ہم نہیں جان سکتے. یہ چیزیں ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہیں, ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, کسی نے سنا کہ کون پرندہ کیا بولتا ہے؟ تو اللہ نے جو چیزیں بیان کر دی ہمیں ان پر ایمان رکھنا, ماننا, اور یہی ایمان ہے. تو یہ ایمان بالآخرہ ہے. مختصر سا ذکر ہوا. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان بالآخرہ کو مضبوط فرمائے. ایمان بالآخرہ جتنا مضبوط ہوگا زندگی میں بندے کے اندر تبدیلی اتنی زیادہ ہوگی. ایک اور مثال لیجیے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صحرا میں نکلے, جنگل میں, ایک غلام کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے. اس سے کہا کہ ایک بکری مجھے دے دو آزمانے کے لیے. کہا کہ یہ بکری تو میری نہیں ہے, میرے مالک کی, آقا کی, میں تو غلام ہوں, مالک وہ ہے, صرف چراتا ہوں, نگرانی کرتا ہوں. تو کہا کہ وہ کیا جانے گا, وہ تو اپنے گھر پر ہے, ایک بکری دے دو. اگر کبھی پوچھا تو کہہ دینا بھیڑیا اٹھا لے گیا, کھا گیا. اب 2-4 ہزار بکریوں میں 1-2 بکری کو کون جانتا ہے, گنتا ہے. غلام نے کہا کہ اگر مالک کو یہ بات بتا دوں گا تو شاید مان جائے گا, لیکن آقاؤں کا آقا احکم الحاکمین رب العالمین وہ تو دیکھ رہا ہے, قیامت کے دن میں اسے کیا جواب دوں گا. اتنا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. یہ چرواہا جنگل میں دھوپ میں بکریاں چرا رہا ہے, اس کا آخرت پر اتنا ایمان مضبوط ہے. رونے لگے, واپس آئے اور اس غلام کے مالک کا پتہ لگایا. اس کو اس غلام کی قیمت دے کر خرید کر کے اس کو بلایا اور آزاد کر دیا. کہا اسی آخرت پر ایمان اور فکر آخرت نے تمہیں دنیا کی غلامی سے آزادی دی. مجھے امید ہے کہ یہی ایمان تمہیں آخرت سے بھی, آخرت کی غلامی یا آخرت کے عذاب سے بھی آزادی کا سبب بنے گا. تو ایمان بالآخرہ بڑا پیارا موضوع ہے, زندگی میں بڑی پیاری تاثیر اس کی آتی ہے. جگہ جگہ وہ چیز آپ دیکھ لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان بالآخرہ کو مضبوط فرمائے, اور زندگی میں جہاں بھی بندہ کامیاب ہو یا ناکام ہو, آخرت کو وہ کبھی نہ بھولے.
ناکام ہوگا تو بھی اسے یہ پتہ ہے کہ یہ آخری امتحان نہیں، آخری تو ابھی باقی ہے. کامیاب ہوگا تو بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.